پالتے ہو نا، پرورش کرتے ہو، اسی طرح اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے. اس کی برکت سے تمہارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، تمہارے مال میں برکتیں آ جاتی ہیں، تمہیں رحمتوں سے نوازا جاتا ہے. اور فرمایا جب کوئی بندہ ناجائز مال میں سے صدقہ کرتا ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں فرشتے اس صدقے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے، یہ حرام کمائی میں سے میری راہ میں خیرات کر کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، یہ حرام کمائی میں سے مال کما کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، ناجائز پیسے اکٹھے کر کے میری راہ میں دیتا ہے، مذاق کرتا ہے اللہ رسول سے. میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا قریبی زمانہ آئے گا نا، قریبی زمانہ، تو حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. اور حضور نے فرمایا لوگ بہانے بنا بنا کے حرام مال اکٹھا کریں گے، بہانے بنا بنا کے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولیں. میں نے شاید پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا. دوستو، جو دنیا کا سب سے بڑا صدیق تھا نا، جس کا نام ہی صدیق اکبر تھا، وہ صدیق اکبر بھی تھا اور بہت بڑا تاجر بھی تھا، بہت بڑا تاجر بھی، حضرت عثمان غنی ذو النورین. کوئی انسان گمان کر سکتا ہے جناب عثمان غنی کے بارے میں کہ وہ جھوٹ بولیں گے؟ تھوڑا پیسہ تو نہیں تھا ان کے پاس. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تو پکا جنتی ہے، عبد الرحمن تو پکا جنتی ہے. یا رسول اللہ، آپ کی نوازش سے، آپ کی عطا سے. لیکن حضور نے فرمایا تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، ہے پکا جنتی، جائے گا اینڈ میں، صحابہ کے آخر میں. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا جس طرح نبیوں میں سے حضرت سلیمان سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا جتنا مال ہے اتنا حساب دے کے جانا ہے، اتنا مال ہے نا اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریب لوگ امیروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائے گے. غریب پہلے جنت میں جائیں، امیر بعد میں، جتنا مال ہے اتنا. اور دعا کریں اللہ ہم سے حساب لے ہی نہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے. اعلیٰ حضرت دیکھیں نا، رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں. دعا کرو اللہ حساب نہ لے. حضور فرماتے ہیں جس سے اس نے حساب لے لیا وہ تو پھنس گیا، جس سے اس نے حساب مانگ لیا نا پھنس گیا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ہم تو اپنے استاد کو حساب نہیں دے سکتے، پیر کو حساب نہیں دے سکتے. اور اللہ کی قسم کبھی ابا جی حساب پوچھ لے تو ٹانگیں کانپتی ہیں، تو ہم اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے، وہ بغیر حساب کتاب بھی معاف کر دے. حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا تو 40 دینار کا قرضہ تھا، 40 دینار کا قرضہ. اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا جب میں چلا جاؤں نا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قبر میں دفن ہونے سے پہلے پہلے میرا قرضہ ادا کر دینا، فلانی جائیداد بیچ دینا. اگر پھر بھی کام نہ بنا تو فرمایا عثمان کی منت کرنا، جا کے علی کے جا کے منت کرنا، ان سے کہنا کہ عمر نے تمہارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے. قرض اور حال پتہ کیا ہے دوستو؟ جناب عمر فاروق، حضرت عباس فرماتے ہیں میرا اور عمر کا وعدہ تھا کہ جو پہلے دنیا سے جائے گا وہ خواب میں آ کے بتائے گا اللہ نے کیا حال کیا، کیا معاملہ ہوا. حضرت عباس فرماتے ہیں جناب عمر پہلے پردہ کر گئے، 1 سال بیت گیا، عمر میرے خواب میں نہیں آیا. مال کتنا ہے کہ 40 دینار قرضہ. فرماتے ہیں 1 سال پورا عمر میری خواب میں نہیں آیا. میں نے کہا عمر وعدے کا بڑا پابند تھا، اسے آنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں سال کے بعد عمر خواب میں ملا، سال کے بعد، اور عمر آنکھیں مل رہے ہیں. میں نے کہا عمر یار اللہ نے تیرے ساتھ کیا حال کیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. معاف، ذرا لفظ سنو نا، یہ پتہ کس کے لفظ ہیں؟ جس کو میرے مصطفیٰ نے 6 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. فضائل کی حدیث سے ملا کے کہا اللہ نے معاف کر دیا، معافی مل گئی ہے یار، معافی. آئے حضرت عباس کہنے لگے تیرا وعدہ تھا کہ مجھے بتائے گا کہ تو آیا ہی نہیں، 1 سال ہو گیا. فرمایا عباس
یار وقت ہی نہیں ملا، پورا سال ہو گیا اپنے مال کا حساب دے رہا ہوں، سال ہو گیا حساب دیتے دیتے۔ مال پتہ کتنا تھا؟ 40 دینار کا قرضہ تھا۔ فرمایا سال ہو گیا، آج حساب سے فارغ ہوا ہوں، فرصت ہوتی تو آ کے ملتا۔ ذرا سوچو دوستو، وہ جب پوچھیں گے بلا کے ہم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے؟ 1 سال ہو گیا۔ فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے، اور جناب سلیمان علیہ السلام نبیوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ جتنا مال ہے اتنا حساب تو دینا ہے نا، لیکن ہیں پکے جنتی۔ مال برا نہیں، لیکن اگر حضرت عثمان غنی جیسا مال ہو۔ پتہ کس طرح کا؟ ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنے دینار چاہیے، میری بچیاں جوان ہیں، میں نے شادی کرنی ہے۔ میرے رسول پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پاس اس وقت نہیں ہے، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا یار اس وقت ظاہری طور پہ کچھ نہیں، ہاں میں تجھے ایک گھر بتاتا ہوں، میرا جا کے نام لینا، تو جیسے کہے گا ہو جائے گا۔ ایک گھر بتاتا ہوں۔ کہا حضور کون سا؟ فرمایا جا عثمان کے گھر۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہا عثمان کے گھر۔ وہ شخص کہتا ہے میں گیا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان اندر سے بولے، اپنی بیوی سے کہنے لگے ہو سکتا ہے مجھے جانا پڑے پر لیکن میں تجھ سے ناراض ہوں، تو نے آج رات جو چراغ جلایا ہے تو اس کے اندر اتنا زیادہ تیل ڈال دیا ہے، اور اتنی موٹی بتی اس کے اندر ڈال دیا، اتنا زیادہ تیل ضائع کیا چراغ میں رات، تو نے خیال کرنا چاہیے تھا تجھے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بات سن رہا تھا اور میرے دل میں خیال تھا نبی پاک نے کس کنجوس کے پاس بھیج دیا معاذ اللہ، جو بتی اور چراغ سے لڑ رہا ہے معاذ اللہ۔ تو میرے دل میں خیال تھا، لیکن پھر میرا دل کہتا تھا نہیں یار، مصطفیٰ جس کے گھر بھیجتے ہیں وہ کو بڑا اعلیٰ نسب آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی اعلیٰ کردار، اعلیٰ مزاج، اعلیٰ شان، اعلیٰ قبیلہ، اعلیٰ آدمی۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ مجھے حضور نے فرمایا تو جیسے کہے گا ہو جائے گا، اور یہ بتی اور دیے اور چراغ اور سلائی سے جھگڑا کر رہا، عجیب آدمی ہے۔ فرماتے حضرت عثمان باہر آئے، ایک روایت کے لفظ کچھ اس طرح ہیں، آتے ہی انہوں نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا اس طرح حضور کے پاس آیا تھا، نبی پاک نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ فرماتے عثمان غنی پہلے ہنسے پھر روئے، پہلے ہنسے پھر روئے، حضور نے میرے پاس بھیجا ہے، نبی پاک کا پیغام لے کے آیا ہے، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، حضور میرے دروازے پہ، میرے دروازے پہ نبی پاک نے بھیجا ہے۔ جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاویں سینک دے ہی مر جائیے، آزم یا تے لائیے نہ جلائیے تے توڑ نبھائیے۔ حضرت عثمان پوچھتے ہیں کتنے پیسے چاہیے؟ کہنے لگا 22 دینار۔ 22۔ حضرت عثمان اندر گئے، جا کے اپنے آنگن میں، اپنے دراز میں، اپنی تجوری میں جہاں وہ مال رکھتے تھے وہاں ہاتھ ڈالا، حضرت عثمان کے ہاتھ میں 70 دینار آئے۔ حضرت عثمان نے لا کے جھولی میں ڈالے، کہنے لگے حضور سے شکایت نہ کرنا کہ عثمان نے دیا کچھ نہیں، ابھی یہ 70 دینار ہی تھے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ نبی پاک کا پیغام آنے والا ہے تو میں کچھ انتظام کر کے رکھتا، کچھ انتظام کر کے رکھتا۔ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، حضور کا پیغام آیا، 70 ہے ابھی میرے پاس، یہ لے، اور حضور کو کہنا نا شکایت نہ کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے عثمان کبھی روتا کبھی ہنستا، میں حیران ہوں، وہ بتی والی بات الگ میرے دماغ میں گھومتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں، میں نے کہا عثمان ایک بات تو بتاؤ۔ جناب پوچھئے۔ کہا یار عجیب معاملہ ہے، میں نے 22 دینار مانگے تو نے 70 لا کے دیے، اور حال یہ ہے کہ گھر میں تو بتی چراغ اور دیے سے جھگڑا کر رہا تھا، ماجرا کیا؟ حضرت عثمان کہنے لگے مصطفیٰ کا تربیت یافتہ ہوں، جب اپنے اوپر خرچ کرنے کی باری آئے گی تو میں کنجوسی سے خرچ کروں گا، اور جب نبی پاک کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آئے گی تو میں جان تک لٹانے کو تیار ہو جاؤں گا۔ یہ فرق ہے۔ یہ
یہ بھی مال ہے، یہ بھی مال ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اتنا اللہ نے دیا ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی شامل نہیں ہے. میرے دوستو، آج حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، اور بڑے بڑے کج کلا اور بڑے بڑے سمجھدار آدمی، ان سے آپ بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی بغیر انشورنس کے گاڑی نہیں ملتی، اور وہ کہتے ہیں جناب بغیر سود کے کام نہیں چلتا. اور ہر بڑا انڈسٹریل اور ہر بڑا تاجر اور ہر بڑا کاروباری، بلکہ حکومتوں کے بڑے بڑے عہدیدار، وہ کہتے ہیں جی اب نظام معیشت سود پر منحصر ہے. اگر تم سمجھتے ہو نا سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ سود کے بغیر نظام نہیں چلتا، تو اپنے ایمان کا جائزہ لو. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جرم ایسے بتائے ہیں، اگر کوئی بندہ وہ جرم کرے گا تو خدا رسول سے جنگ کرے گا. 2 جرم، زانی بہت بڑا مجرم ہے، بے نمازی بہت بڑا مجرم ہے، ماں باپ کا نافرمان بہت بڑا مجرم ہے، لوگوں کو ستانے والا بہت بڑا مجرم ہے، روزہ چھوڑنے والا بہت بڑا مجرم ہے. لیکن 2 جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا اگر تم نے یہ جرم کیے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک بخاری شریف میں فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اگر میرے کسی ولی سے تم نے دل میں بغض رکھا، دشمنی کی، تو رب فرماتا ہے تیار ہو جا، میں تیرے ساتھ جنگ کروں گا، تیاری کر لے. آج دندناتے ہوئے لوگ اولیاء کی مخالفت کرتے، آج شرعام اللہ کے بندوں کے خلاف بولتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث متواترہ، حدیث صحیحہ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے من عاد لی ولی، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، بغض رکھا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاری کر لو، رب رسول سے تمہاری جنگ ہے. مسلمانوں، کچھ تو ہے جس نے پوری ملت اسلامیہ کو ذلت کی اندھیر وادیوں میں اتار دیا ہے، کچھ تو ہے. میں بڑی معذرت سے ایک بات کروں، بڑی معذرت سے، آج جس بندے کا کہیں ہاتھ جا کے اٹکتا ہے نا، وہ کسی مال کی تمیز کرنے کو تیار ہے، الا ماشاء اللہ. بہت کم لوگ ہیں جن کا دل ڈرتا ہے حرام مال سے، بڑے کم لوگ ہیں. دوستو یاد رکھو، یہ سودی کاروبار اور سودی لین دین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے ایمان کھینچ لیتا ہے جس وقت وہ زنا کرتا ہے. فرمایا جس نے 1 روپیہ سود کا کھایا وہ سمجھ لے اس نے 70 بار زنا کرنے سے بڑا جرم کیا. 1 روپیہ سود کا، 70 بار زنا کرنے سے بڑا پاپ ہے 1 روپیہ سود کا کھانا. اور یہاں لوگوں کو سمجھاؤ، کہتے ہیں جناب دوسرا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں، کیا کریں؟ جہنم کی آگ کھانا آسان کام ہے؟ خدا سے کوئی ذریعہ آمدن نہیں بنے گا. اللہ نے کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو سود کھائے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا، اسے اللہ تباہ کر دے گا. قرآن کے فیصلے ہیں. میں نے ابھی تک آپ کو ضعیف حدیث اس موضوع پہ عرض نہیں کی، حدیث صحیحہ، آیات قرآنیہ. میرے دوستو کوئی بندہ پرہیز کرنے کو تیار نہیں. انان سلطنت تک کسی کو اس بات کا ہوش نہیں کہ ہم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا. سنو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ہے نا سود لینے والا اور ایک ہے سود دینے والا. فرمایا یہ تو پکے لانتی ہیں نا، جو دیتا ہے یا لیتا، پکے بے ایمان لانتی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جو سود کی دستاویز لکھے گا نا، صرف لکھے گا، اسٹام فروش، وثیقہ نویس، بینک ملازم، جو سود کی دستاویزات لکھے گا اور جو اس پر گواہ بنے گا، جو دستخط کرے گا اور جس کو پتا چلے گا اور وہ برا نہیں منائے گا، فرمایا یہ بھی سارے لانتی ہیں، یہ بھی سارے لانتی. اتنا بڑا جرم. اور ہر بینک یہ کام کر رہا ہے، اور ہر فیکٹری والا اللہ ماشاءاللہ یہ آج حرکتیں کر رہا ہے.
اور پھر ہم کہتے ہیں عذاب بڑا ہے، بے سکونی بڑی ہے، تکلیف بڑی ہے. ہم نے اسے ناراض ہی بڑا کیا ہے، تو ہم تو کھڑے ہو گئے رب کے سامنے معاذ اللہ کہ آ جا. اور پھر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندہ چھپ چھپا کے کرتا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ تو ہم اعلانیہ جرم کر رہے ہیں، اعلانیہ جرم، اور کوئی اس سے بچا ہوا نہیں، کوئی بچا ہوا نہیں. لیکن جن کو اللہ بچاتا ہے وہ بچ بھی جاتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے گجرانوالہ میں آج بھی وہ شخص موجود ہے. ویسے ہمارے اہل سنت میں رواج ہے جو بندہ چلا جائے اس کا ذکر ہوتا ہے، زندے کا نہیں. مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، ایک شخص نذرانہ دینے آیا، مرید ہے، اس نے نذرانہ پیش کیا ہے. حضرت صاحب کے ہاتھ میں اس نے 1000 روپیہ دیا. حضرت صاحب اسے پوچھتے ہیں کیا کام کرتا ہے تو، کیا کام کرتا ہے تو؟ پوچھتا ہے کوئی سوال، کیا کام کرتا ہے؟ چپ کر گیا. حضرت صاحب نے پھر پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ پھر چپ کر گیا. جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے در کی فقیری کرنے والے ہیں وہ بڑے محتاط لوگ ہیں. جو در مصطفیٰ سے پلتے ہیں نا وہ ذرا احتیاط سے وقت گزر. کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میرا ویڈیو سینٹر ہے، فلمیں بیچتا ہوں. اس کی جیب میں دوبارہ پیسے ڈال کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے اپنا آپ تو برباد کر لیا ہے، مجھے بھی برباد کرنے آیا ہے. اپنا آپ تو تباہ کر لیا، مجھے بھی کرنے. دوڑ جا، توبہ کر، اور اگر آج کے بعد مجھے ملنے آیا تو کاروبار چھوڑ کے آنا. کہنے لگا حضرت جی میں کدھر جاؤں گا، مجھے کام نہیں ملتا. فرمایا نادان آدمی، یہ جو تجھے میں چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں یہ رب کا حکم ہے، اور جو تجھے رزق ملنے کی بات ہے وہ تو اللہ کی گارنٹی ہے، وہ تو گارنٹی ہے. رب فرماتا ہے جس کو میں نے پیدا کیا روٹی تو دوں گا اسے. تو گارنٹی والی بات کیوں نہیں مانتا؟ اس چکر میں کیوں پڑتا ہے؟ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا، کو بندہ نذرانہ دینے آیا، پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ اگر اس کی کمائی سمجھ میں آئی تو پیسے رکھے، اور اگر سمجھ میں آ بھی گئی تو پھر بھی پوچھا بچے کتنے ہیں تیرے؟ اس بیچارے نے کہا جناب میرے 5 بچے ہیں. 1000 روپیہ حضرت صاحب کو پیش کر رہا ہے. کام کیا کرتا ہے؟ یہ معاملہ ہے. اس کو کہا میں 200 رکھ لیتا ہوں، 800 اپنے بچوں کے لیے لے جا، تیرے بچوں کی ضرورت ہے. اور آج حال کیا ہے؟ مجھے ایک دوست کہنے لگے میں اپنے پیر صاحب کے پاس گیا تھا، 500 نذرانہ دے آیا ہوں، اور انہیں کہہ آیا ہوں مجھ پہ قرضہ بڑا، میرے لیے دعا کرنا. 500 نذرانہ دے آیا ہوں اور انہیں کہہ آیا ہوں قرضہ بڑا، میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا پھر ان کو تو یہ نہیں کہہ کے آیا کہ حضرت صاحب 500 اور چڑھ گیا میرے اوپر، 500 اور چڑھ گیا. اقبال کہتا ہے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، یہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. دوستو اگر آج ہر شخص باپ رکھتا بیٹے کا خیال، پیر رکھتا مرید کا خیال، استاد رکھتا شاگرد کا خیال، تو ہمارا جوان کبھی حرام کی طرف نہ جاتا، بچ جاتا، معاشرہ بچ جاتا. اس حرام سے بچو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے 10 دینار کا جوڑا خریدا، 10 دینار کے کپڑے خریدے، 9 دینار حلال کے تھے اور 1 حرام کا تھا، فرمایا اگر تو وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھے گا اللہ تیری نماز قبول ہی نہیں فرمائے گا. 10 دینار کا سوٹ خریدا، 9 دینار حلال، 1 حرام کا، میرا رب تیری نماز قبول ہے. اور کیوں نہیں ذائقہ آتا ہمیں نماز کا؟ پتہ کیوں نہیں آتا؟ خدا کی عبادت میں اس کا دل لگتا ہے جس کے باطن میں پاکیزگی ہوتی ہے. جب اندر ہی صاف نہیں تو مسجد میں دل کیسے لگے گا؟ جب اندر ہی گندگی ہے تو کیسے معاملہ چلے گا؟ دوستو سنو، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنی مرضی دعا مانگے اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا. اللہ اس کی دعا قبول ہے. حضور کیوں فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام. فرمایا جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام کا مال تھا، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام کا مال تھا، اور جو پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کے مال کے کپڑے ہیں. فرمایا یہ تڑپے گا بھی تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا. سوچ ہی نہیں ہے یارو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہائے. پھر اس سے اگلی بھی ایک بات ہے،
ایک ہے مال جائز تھا لیکن اسے ناجائز کر لیا، اس کی پوری زکوٰۃ ہی نہیں دی، اس کا پورا عشر ہی نہیں دیا، مال جائز کو ناجائز کر لیا، اس میں ملاوٹ کر لی۔ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کا حق دبا لیا، اور اگر دیا بھی نہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ رمضان آئے گا نا، زکوٰۃ لینے والی عورتیں، مختلف ویلفیئر کام کرنے والے لوگ، مدرسے اور مسجدوں کے لوگ رابطے کریں گے، اب جو دینے والے ہیں ان کے ماتھے پہ 100 قسم کا شکن پڑے گا، بیویاں آئیں گی تو وہ کہیں گے شام کو آنا، سویرے آنا، تم لوگ تو چلے آتے ہو بس اسی طرح، پچھلی دفعہ بھی آئے تھے، فلاں کام بھی کیا تھا، فلاں کام بھی۔ نہ، کسی کو دینا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح کر کے نہ دے، اسے ذلیل کر کے نہ دے، تھوڑا دے دے، لیکن آنے والے کو ذلت نہ دے۔ تجھے نہیں پتا کہ جب غریب روتا ہے تو اللہ برکتیں چھین لیتا ہے، جب مسکین کا دل ٹوٹتا ہے تو خدا عرش پہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اپنی ساری رحمتوں اور اپنی برکتوں کا رخ موڑ دیتا ہے جب مظلوم کے دل سے ہار نکلتی ہے۔ دو، لیکن خوش ہو کے دو، دل کی تسلی کے ساتھ دو۔ دوستو سنو، مال جائز، مال پاکیزہ، مال خوبصورت، حضور نے صحابہ کو سکھایا تھا نا یہ کام، وہ بچتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ایک شخص درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ والسلام۔ حضرت عمر کے بعد ایک شخص نے حکومت کی جنہیں عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پتہ کون ہے؟ اللہ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور نے دیدار کرایا۔ فقیر بادشاہ، درویش بادشاہ، پتہ ہے کہ